موضوع ہے وہ ہے اعتکاف۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ عالم اسلام کے ایک عظیم سکالر اور معروف مذہبی رہنما جناب علامہ سجاب الحق تبسم صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اعتکاف، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا حکم کیوں دیا گیا اور اس کی اہمیت کیا ہے اسلامک ایجوکیشنز میں، اسلامک تعلیمات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین مکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاشمی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں ایک بہترین مہینہ عطا کیا ہے۔ بے شک۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ ٹھیک۔ اب اگر ہم اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں جا کے دیکھیں اور حدیث پاک کی روشنی میں محدثین کے اقوال کو دیکھیں تو پہلے جتنے بھی امتیں تھیں ان پر اللہ تبارک و تعالی نے پورا ایک مہینہ لگاتار روزے فرض نہیں کیے۔ ٹھیک ہے۔ کسی پر 3 دن روزہ فرض ہوتا تھا، کسی امت پر 1 دن چھوڑ کے روزہ فرض ہوتا تھا۔ اچھا، یہ جو آپ نے سوال کیا، میں اس کی طرف آنے سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جی ضرور ضرور۔ کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ مشہور آیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج کل ہر علماء جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اس کو پیش کرتا ہے، لیکن اس میں سے میں چند ایک نکتے آپ کے سامنے عرض گزار کروں گا۔ جی جی۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ حالانکہ پہلے جو لوگ تھے، پہلی امتیں جو تھی، ان پر لگاتار 1 مہینے کے روزے فرض نہیں تھے، صحیح، بلکہ کسی پر 2 دن کا تھا، کسی پر 3 دن کا تھا، کسی پر 1 دن ایام بیت کے روزے تھے۔ ہاں، کسی پر 1 دن چھوڑ کے تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی 1 دن روزہ رکھتا، 1 دن چھوڑتا، اس طرح روزے تھے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لگاتار 30 یا 29 دن کے روزوں کو فرض کیا۔ صحیح ہو گیا۔ اب یہ کیوں فرض ہوا؟ اس لیے ہوا کہ تاکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، مولا میری امت بڑی گناہگار ہے، ٹھیک، لیکن اس امت کے پاس وقت بھی کم ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کے پاس عمریں زیادہ تھیں۔ ٹھیک ہے۔ کسی کے پاس 950 سال ہے، 1000 سال تک آتا ہے، 750 سال، 700 سال۔ ٹھیک ہے۔ میکسیمم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے زیادہ سے زیادہ 100-150 سال، اور آج کے زمانے میں 60-80 سال۔ یہی بات ہے۔ تو ایک 900 سال یا 1000 سال عمر ہے، تو ایک بندہ 60 سال کی عمر یا 80 سال کی عمر میں ہے، تو ساری زندگی وہ عبادت ہی کرتا رہے، مصلی پہ کھڑا ہی رہے، عبادت کرتا رہے، سوئے بھی نہ، کچھ دینی معاملات نہ کرے، صحیح، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یعنی حقوق العباد کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے، صرف حقوق اللہ کی طرف جائے، تو وہ ساری زندگی لگا رہے تو وہ اس امت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت، بہترین امت پیدا کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو بہترین کیسے ہوگی؟ یہ سوال حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میری امت گناہگار بھی ہے، وقت بھی مختصر ہے، تو اس کے باوجود یہ امت جو ہے ان پر کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اور ان کے اعمال کیسے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ جنت میں کیسے جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس والے سے حضور علیہ السلام جو تھے وہ غمگین اور پریشان تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے محبوب میں تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا کروں گا، اور بھی بہت سارے روایات ہیں لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع یہ ہے، ایک ایسا مہینہ عطا کروں گا کہ جس مہینے کے اندر یہ امت مصطفیٰ
رمضان کے روزے رکھے گی ٹھیک ہے، اور اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، اعتکاف کرے گی، 27ویں لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کرے گی، تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، میں معاف کر دوں گا. سبحان اللہ، اور اس کو دوسری امتوں کو یہ فضیلت، یہ رفعت، یہ عظمت میں نے عطا نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. اب جو آپ کا سوال ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے، اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف بیسیکلی اگر اس کا معنی کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ کر لیتا ہے. ٹھیک، چونکہ انسان قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس ہے یہ اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، صحیح، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، تزکیہ نفس کرو. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ بات تو پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے کہ انسان کا جو سب سے زیادہ جانی دشمن ہے وہ اس کا نفس ہے. ٹھیک ہے، تو نفس سے دور رکھنے کے لیے یہ جو خلوت ہے، جو اس کا معنی ہے خلوت، گوشہ نشینی، تو اولیاء کرام نے، مفسرین اور محدثین نے اس کا جو معنی لکھا ہے وہ ہے خلوت. خلوت سے یہ نکلا ٹھیک، کہ انسان 20 دن کے بعد جو 10 دن رمضان کے یا 9 دن رہتے ہیں ان کے اندر اپنے نفس کو مارنے کے لیے وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے، خلوت میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور خلوت جو بیسیکلی ہے وہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول ہے. صحیح ہو گیا. واطیع اللہ واطیع الرسول، ٹھیک. یعنی صحیح اطاعت کا اگر معنی کیا جائے نا، یہ لطیف نقطہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ صحیح اطاعت جو ہے وہ نعرے لگانے سے نہیں آتی، وہ اطاعت ہے خلوت نشینی، گوشہ نشینی، دوسروں سے الگ ہو کر، دنیا سے الگ ہو کر اپنے نفس کو مارنا. ٹھیک، اور اس کو اعتکاف کا نام دیا گیا. اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت بھی تھی، اور حضور علیہ السلام نے سنت کے طور پر یہ کر کے عمل ہمارے لیے ایک ثواب ہے. یعنی سنت اس پر اعتکاف کی صورت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں سنت کا بھی ثواب مل جاتا ہے، سبحان اور دوسرا ہم اپنے نفس کو مارنے کا موقع مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فضیلت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک اعتکاف ہے واجب. واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی منت مانتا ہے، نظر وغیرہ، نظر مانتا ہے کہ میں فلاں کام میرا ہو گیا تو میں یہ اعتکاف بیٹھوں گا. صحیح، اب وہ 2 دن کا ہے، 3 دن کا ہے، 10 دن کا ہے، جتنے کا بھی ہے وہ اس کا واجب ہے، ہو جاتا ہے اس کا کام ہو یا نہ ہو. اب وہ اس کے لیے روزہ ضروری ہے، ٹھیک، روزہ رکھ کے وہ اعتکاف کرے گا. اچھا، اب اس کے بعد دوسرا جو اعتکاف ہے رمضان المبارک میں، یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک، اس کے لیے بھی روزہ جو ہے وہ ضروری ہے. روزہ رکھے گا تو اعتکاف بیٹھے گا، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اعتکاف اس کا کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تیسرا جو اعتکاف ہے وہ مستحب ہے. وہ جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، کھانا کھاتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نویت سنت الاعتکاف. اب وہاں پہ جتنی دیر میں بندہ بیٹھتا ہے، کسی دربار میں جاتا ہے تو نویت سنت الاعتکاف، وہ اس کا سنت جو ہے وہ مستحب اعتکاف ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو آپ نے کہا فضیلت، جو فضیلت ہے وہ سنت موقدہ کی ہے. اچھا، سنت موقدہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہوتی ہے، اطاعت رسول ہے. جی جی، اور جب اطاعت رسول میں بندہ آ جاتا ہے تو پھر وہ باقی ساری چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک طرف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ اطاعت کر لیتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لیے. تو عبادت کیا ہے؟ عبادت اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اٹھنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم جب عبادت کا نام آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں صرف ارکان خمسہ عبادت ہے، حالانکہ ارکان خمسہ عبادت نہیں ہے. اور یہ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کو تقوی ملتا ہے. ٹھیک، تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب الاخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ تقوی کے بارے میں آپ بتائیں کہ تقوی کیا چیز ہے. اچھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی آپ کا جنگل والے کانٹے دار راستے سے گزر ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں ہوا، ایسے بہت دفعہ ہوا. تو کہا کیسے اب وہاں سے گزرو؟ کہا کہ اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹا اور اپنے جسم کو بھی سمیٹا، کہیں کانٹے لگ کے کپڑے بھی نہ پھٹ جائیں اور جسم بھی زخمی نہ ہو جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی تقوی ہے.
ٹھیک. یعنی انسان اپنے آپ کو اپنے جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو بچائے گندگی سے، اور روحانی طور پر بھی گندگی سے بچائے. جو حسد ہے، فساد ہے، جھوٹ ہے، ان ساری چیزوں سے جب بتاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو وہ تقویٰ ہے. تو فرمایا یہ جو اعتکاف ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان تقویٰ حاصل کر لے، سبحان اور جب اللہ. تقویٰ حاصل کر لیتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کی ایک جماعت میں، اس لڑی میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء